إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 28 اور 29 ذی القعدہ 1434 ہجری کی درمیانی رات 5 اکتوبر 2013 اور ہفتے کا دن ہے. پچھلے ہفتے ہم نے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل کے عنوان پر تقریباً 117 منٹ گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 54A کے نام سے ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے. حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل. اس لیکچر میں ہم نے 2 حصے ڈسکس کیے تھے. آج انشاءاللہ تعالی اسی لیکچر کی ہی کنٹینیوشن میں تیسرے حصے کو ڈسکس کریں گے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو ڈسکس کی تھی اس کا بنیادی خاکہ میں شروع میں ہی بیان کر دوں 2-4 منٹ میں، تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے. پچھلی نشست میں ہم نے پہلے 37 منٹ کے اندر پورشن نمبر 1 ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حج اور عمرہ کی اہمیت اور فضیلت کو ڈسکس کیا تھا. اور پھر باقی 80 منٹ کے اندر پورشن نمبر 2 ڈسکس ہوا تھا، جس میں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرے کی تیاری سے ریلیٹڈ 8 چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. پھر احرام باندھتے وقت کون سی 5 چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا، اور احرام کی 12 پابندیوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. خصوصاً عورتوں کے چہرے کا جو نقاب ہے اس کے حوالے سے جو ایگزیجریشن پائی جاتی ہے اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا احرام کے حوالے سے. اور اسی میں حج اور عمرہ کے احرام کے دوران محرم یعنی احرام والے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا فدیہ کیسے ادا کرنا ہوگا اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اور پھر رنگین تصویر کے ذریعے مسجد الحرام کا مکمل تعارف، جس میں بتایا تھا کہ حجر اسود کون سا مقام ہے، رکن یمانی کسے کہتے ہیں، رکن عراقی کیا ہے، حتیم کیا ہے، مستجاب کیا ہے، یہ تمام ٹرمنالوجیز مسجد الحرام سے ریلیٹڈ میں نے ڈسکس کی تھی. اور پھر آخر میں 20 سٹیپس کے اندر عمرہ کا مکمل طریقہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس دوران جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اور حج اور عمرے کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ میقات کیا ہوتا ہے، تلبیہ کیا ہوتا ہے، طواف قدوم کیا ہے، اطباء کیا ہے، رمل کسے کہتے ہیں، صحیح کرنا کیا ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی اسی لیکچر کے تیسرے حصے کی طرف آئیں گے، یعنی حج کا مکمل طریقہ. لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ 8 علمی پوائنٹس ہیں جو فیڈ بیک کے طور پہ سامنے آئے. میں انشاءاللہ ان کو بھی چاہ رہا ہوں کہ انہی کیوریز کو شروع ہی میں ڈسکس کر لیا جائے تاکہ آج کے لیکچر کے حوالے سے بھی ہمیں مزید آسانی رہے. تو یہ 8 جو
کیوریز ہیں، یہ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں شروع میں ہی ڈسکس کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑ جائے تو اس دوران جو بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تو بھائیو، اس حوالے سے کسی بھی ہماری مستند کتاب کے اندر کوئی حدیث رپورٹ نہیں ہوئی، لہٰذا یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، لوگوں کی خود ساختہ بات ہے۔ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کے کانٹیکسٹ میں 2 آیات اور 5 احادیث یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا، کیونکہ حج میں اہم ترین عبادت دعا بھی ہے، اور خصوصاً میدان عرفات میں تو کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے دعا کرنے کے۔ تو میدان عرفات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے، لہٰذا دعا کی اہمیت کے حوالے سے شروع میں ڈسکس کر دیتا ہوں۔ بھائیو، قرآن پاک میں 2 مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے۔ تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ 17ویں صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے، الحمدللہ۔ لیکن شرط کیا؟ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور دوسری اہم ترین آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 60، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں عنقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے امیر لوگ، دنیا کے بڑے سٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، دعا صرف اللہ ہی سے، دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتی۔ اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3372 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی یہی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا۔ اب 5 صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے۔ پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11150، اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 710 نمبر حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو 3 میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ نمبر 1، یا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2،
اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یعنی نیکیوں کی شکل میں. اور نمبر 3، اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے. دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. الحمدللہ. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے. الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3382 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے بھائی. اللہ. تیسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی حدیث. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے. ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. الحمدللہ. یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے. لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت. اور اس میں تینوں طریقے ہیں. کندھے کے برابر بھی کر سکتے ہیں، چہرے کے برابر بھی، یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے. بخاری اور مسلم میں یہ تینوں طریقے موجود ہیں. اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، الادب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. لہٰذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا یہ حدیث موقوف سنت ٹھہری. اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ پہ. اس بات میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدعت قرار دیا ان کا میں علمی محاسبہ کر رہا ہوں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 75B کے اندر بدعت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے. اور الحمدللہ یہی دعا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 201 کے اندر حج کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے. حج کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آگے جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے. قرآن و سنت میں کسی ضعیف سند سے بھی وہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی ہوئی بات ہے والعیاذ باللہ تعالی. اتنی دعا قرآن میں اندر آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے لیں دعاؤں کے حوالے سے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2346 نمبر حدیث ہے اور یہ 5ویں حدیث دعا کے کانٹیکسٹ میں. میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں، لہٰذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کہ بیان کی جائے. صحیح مسلم 2346 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرانگدہ بال
بکھری ہوئی اس کی حالت، کپڑے اس کے میلے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ عام انسان کو بھی اس پہ ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے۔ اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے؟ بولے رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہیں؟ تو رزق حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں۔ اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیوں وہ تو ہندوؤں کو بھی، کرسچنز کو بھی، جیوز کو بھی، بدھسٹ کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے۔ اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رزق حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ بھی عوام الناس میں مشہور ہے کہ طواف کعبہ کے دوران خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالنا منع ہے، اور بعض مولوی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ گناہ ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا طواف کرتے ہوئے۔ تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے۔ ایک موقع پر تو ہر چکر کے دوران خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ضروری ہے، جو استلام کرنا ہوتا ہے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کی طرف، تو خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے گی، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ خانہ کعبہ شریف کو دیکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر طواف کے دوران فرض نماز آ جائے تو پھر کیا کریں؟ فوراً فرض نماز کے لیے صف بنا لیں، وہاں پر فوراً دائرے میں صفیں بن جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے چکر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے منقطع ہوا تھا، یہ تھوڑا سا 2-4 قدم پیچھے آ جائیں اور وہاں سے اپنا چکر مکمل کریں، اور پچھلے جو چکر تھے ان کو بھی شمار کر لیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، غلاف کعبہ کے حوالے سے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مشرکین عرب بھی غلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے بلیک کلر میں، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنٹینیو فرمایا، اور آج تک امت غلاف کعبہ کا اہتمام کرتی ہے پروٹوکول کے طور پر، اور بیسیکلی اسی کو پروجیکٹ کر کے یہاں پر بعض لوگوں نے خود ساختہ چیزیں شروع کی کہ قبروں کے اوپر بھی غلاف چڑھانے شروع کر دیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مقابلے پر ان کو کھڑا کرنا تھا، تو انہوں نے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کی وہاں سے۔ وہاں زمزم نکلتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسے پانی کے چشمے جاری کروا لیے تاکہ اس کا ایکویلنٹ بن جائے۔ تو غلاف کعبہ سے لپٹنا اور اس کو پکڑ کر دعا مانگنا یا رونا یہ قطعاً کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ملتزم کے اوپر بھی جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ لگایا، یہ کام یہ ہماری کسی مین سٹریم کی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آتی، بخاری اور مسلم میں تو نہیں آتی، باقی سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، اور میں نے بتایا اس میں پکا ضعیف راوی ہے، اصول محدثین پر بالکل مردود روایت ہے وہ۔ اسی طریقے سے رکن یمانی پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگانا اس پتھر پہ ثابت ہے، استلام کرنا دور سے چومنا اس سے بھی ثابت نہیں۔ صرف ایک مقام ہے خانہ کعبہ شریف میں، اور وہ ہے حجر اسود، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ حالانکہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ترمذی کے حوالے سے کہ یہ جنت کا یاقوت ہے، یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو دنیا کے یاقوت اور مرجان کیا کریں گے؟ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ حجر اسود کو ڈسکس کیا تھا۔ نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو حجر اسود کا یہ سٹیٹس ہے، تو غلاف کعبہ کہاں سے آ گیا بھائیوں؟ تو یہ بالکل وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کینچی لے کے اس کے دھاگے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا برکت سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، پچھلی دفعہ میں نے حجر اسود کے کانٹیکسٹ میں بتایا تھا کہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط دیکھنے کو ملتا ہے جب رش ہوتا ہے وہاں پر، لہٰذا اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ البتہ رش آورز کے علاوہ ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک بالکل مستجاب دیوار کے ساتھ ایک لائن لگتی ہے، اور لوگ باری باری وہاں پر حجر اسود کا بوسہ لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اہتمام ہے اس کا
اور بعض لوگ پھر فرض نماز کے فوراً بعد امام ابھی ایک طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ پھیرتا ہے، دوسری طرف پھیرا نہیں ہوتا، وہ خود پھیر کے تو بھاگتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے. تو بھائی اس طریقے سے نماز ضائع کریں گے ایک مستحب کام کے لیے، نماز تو فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو یہ آسانی دے دی استلام کی کہ دور سے ہی استلام کر لیں کافی ہے، تو پھر خام خواہ اس پریشانی کے اندر پڑنے کی کیا ضرورت ہے. پوائنٹ نمبر 6، مقام ابراہیم پر میں نے بتایا تھا کہ سترہ بنا لیا جائے، کیونکہ وہاں پر لوگ عموماً نمازی کے آگے سے گزرنے کو گناہ نہیں سمجھتے. تو میں نے کہا تھا کہ عموماً میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، تو ایک شخص کو آگے سترہ بنا لیں، بیوی پہلے آگے سترہ بن کے بیٹھ جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، پھر خامن، تاکہ نمازی کے آگے گزرنے والا معاملہ جو ہے اس کا وبال نماز پڑھنے والے پر نہ پڑے. تو اس پر یہ کیوری سامنے آئی کہ آخر وہ کتنا فاصلہ ہے کہ جس فاصلے کے بعد نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے اگر نمازی کے آگے سترہ نہ ہو. تو بھائیو اس کانٹیکسٹ میں کوئی فاصلہ رپورٹ نہیں ہوتا کتاب و سنت کے اندر. اگر یہ فاصلہ ہی ہوتا تو سترے کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی، بتا دیا جاتا سیدھا کہ ایک یا دو صفوں کے بعد گزر جاؤ. ایک ضعیف روایت ملتی ہے سنن نبی داؤد میں 704 نمبر، لیکن وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، وہ منقطع روایت ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نمازی کے اتنے آگے دور سے گزرا جا سکتا ہے کہ جتنا ایک شخص زور سے پتھر پھینکے اور جتنی دور جا کے پتھر گرے گا اتنے فاصلے کے آگے سے پھر نمازی سے گزرا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کو کسی کام کی نہیں، بس یہ ایک روایت ملی ہے. تو اصل یہ چیز ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرا جا ہی نہیں سکتا، سترہ رکھنا ضروری ہے. اور اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ آگے لکیر کھینچ لیں اگر سترہ نہ ہو، تو وہ روایت بھی بالکل مردود ہے اصول محدثین پر، وہ بھی ثابت نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو 40 تک انتظار کرتا کھڑے ہو کر. راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 40 دن فرمایا تھا یا 40 ماہ یا 40 سال، لیکن ایک روایت سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ مل گئی ہے 946 نمبر. اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 سال تک وہ کھڑا رہتا اگر اس گناہ کو جان لیتا. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ 40 سال کا ہی ذکر تھا، کیونکہ عربی میں 40، 70 یا 100 کا عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. 100 سال تک کھڑا رہتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا اگر اس گناہ کو جان لیتا. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی لیے ہم نے اپنی اکیڈمی میں بھی یہ سترے بنا کر اہتماماً رکھے ہوئے ہیں. اور بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سترہ رکھ کے نماز پڑھے اور پھر کوئی شخص اس بندے نماز پڑھنے والے اور سترے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زبردستی روکو، وہ شیطان ہے، اور اس سے جھگڑا کرو اگر وہ سترے اور بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی بھی شخص نماز پڑھنے والے کو راستے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو خود اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی ستون کے پیچھے یا کسی سترے کے پیچھے یا سامنے کوئی ایسے چیز رکھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھا کرے. پوائنٹ نمبر 7، یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ حج یا عمرہ نہ کر لیں اس وقت تک اولاد نہیں کر سکتی. تو یہ بھی بھائیوں بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات کتاب و سنت کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی. اسی طریقے سے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں بعض اوقات بیویوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، اتنا ان کے پاس زیورات یا نقدی موجود ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگر ایسے معاملات بن جائیں تو بیوی کو اس چیز کی ترغیب دلا کر خاوند خود حج کے سفر کے اوپر لے کر جائے. عمرہ تو ظاہر کرنا سنت ہے، وہ فرض تو نہیں ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر. لہذا یہ بعض علماء عرب نے یہ جو بات کی کہ عمرہ بھی فرض ہے تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی 5 بنیادوں میں اس کو بھی ذکر کر دیتے حج فرض ہے. لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت ہی عمرے کی ہے تو وہ جائے عمرہ کرے، اس ثواب کو تو ضائع نہ کرے. اس حوالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل تو حج اتنا مہنگا ہے تو ہم ادھار اٹھا کر جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں ادھار آسانی سے اتار لوں گا، جیسا کہ ہم لوگ کمیٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ جائے. پھر کہتے ہیں نہیں مقروض ہیں. بھائی دنیا میں کروڑ پتی لوگ وہ بھی مقروض ہی ہیں، دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو مقروض نہیں ہے؟ لہذا پھر کسی پہ بھی حج فرض نہیں ہوگا یا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے. مقروض ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں اس نے حج کے لیے جانا ہی جانا ہے اگر اس کی استطاعت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرضہ بڑی آسانی کے ساتھ اتار سکتا ہوں. اور کمیٹی بھی تو قرضہ ہی ہوتی ہے. اگر آپ نے دوسری یا تیسری کمیٹی لے لی، اس کے بعد آپ نے جو کمیٹیاں دینی ہے 15-20 پیچھے، تو وہ آپ مقروض ہی ہیں، لیکن آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں. لہذا حج ساقط نہیں ہوگا.
اور اس میں بعض لوگ کتنے کروڑ پتی ہوتے ہیں، اس کے باوجود حج نہیں کرتے. تو میں نے پچھلی دفعہ آیت کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پھر کوئی کفر کرے گا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور آخری پوائنٹ اس کانٹیکسٹ میں وہ عورتوں سے ریلیٹڈ میں نے یہ بات کی تھی کہ آج کل مانے حیض گولیاں مل جاتی ہیں، ایسی دوائیاں مل جاتی ہیں جن سے عورتوں کے پیریڈز رک جاتے ہیں. ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ حج اور عمرے کی روحانیت میں کوئی مسئلہ نہ آئے، تو اس کو استعمال کریں. بالفرض اگر کسی نے یہ استعمال نہیں کی یا استعمال کرنے کے باوجود کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے سفر کے دوران، تو وہ پھر عورت کیا کرے؟ تو وہ احرام باندھے، لیکن طواف کعبہ اور نماز کے علاوہ جتنی حج کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کرے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کو حیض آ گیا تھا، پھر وہ یوم عرفہ والے دن پاک ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 8 ذی الحجہ ہی کو فرمایا کہ تم حج والی تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرو، یعنی مینا میں بھی جاؤ، طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کرو، صحیح بھی کر لو، سارے معاملات کر لو. اور یہیں پر میں یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں کہ حیض والی عورت کو طواف وداع کی بھی سہولت موجود ہے کہ وہ اسے چھوڑ سکتی ہے. یہ وداع لفظ نہیں ہوتا، وداع لفظ ہوتا ہے زبر کے ساتھ. لیکن طواف زیارت جو ہے وہ حیض والی عورت چھوڑ نہیں سکتی، وہ اتنے دن وہاں رکے گی، طواف زیارت کرے گی، وہ مین رکن ہے حج کا، اس کو چھوڑے بغیر حج ہونے والا نہیں ہے. اور ویسے بھی حج کے بعد کم از کم 8-10 دن وہاں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے وہ ٹور کے دوران ہی، الا یہ کہ کچھ بعض لوگ جلدی آنے والے ہوتے ہیں، وہ خود ہی بڑا چھوٹا پیکج لیتے ہیں. ادروائز جتنے 40 دن کے پیکج پہ گئے ہوتے ہیں انہوں نے 8-10 دن کا مارجن رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ اگر کسی کا طواف زیارت چھوٹ جائے تو وہ کر لے اس حوالے سے. اور عورتوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتوں کو حج اور عمرے کے سفر کے دوران شاپنگ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو ان کی شاپنگ پر بالکل کنٹرول کیا جائے، اور جب واپس آنا ہو 1-2 دن پہلے آرام سے شاپنگ ہو سکتی ہے، ورنہ پورے سفر کے دوران شاپنگ ہی ہوتی رہتی ہے اور سامان جمع ہوتا رہتا ہے ہوٹل کے اندر اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ساری کی ساری روحانیت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہیں پر میں عورتوں کے حوالے سے ضمناً محرم کا مسئلہ بھی بتا دوں. اب یہ 2 ٹرم سمجھ لیجئے. ایک ہے محرم. محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کسی عورت کا حرام ہو، یعنی اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا، یہ تمام رشتوں کے علاوہ جو سورۃ النساء کے اندر آئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، یا اس کا خاوند، یہ ہے اس کے محرم. اور ایک لفظ ہے محرم. محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو، جس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں. یہ ہے لفظ محرم اور وہ ہے محرم. محرم کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم ہے، اس پہ میں 2-4 منٹ میں اس مسئلے کو بھی کنکلوڈ کروں. اس وقت امت کے چند بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑی سختی پائی جاتی ہے. میں اس کو بالکل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر صحیح مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3006 اور صحیح مسلم میں 3272 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت بھی بغیر محرم کے کسی اور مرد کے پاس خلوت نہ کرے اور نہ ہی بغیر محرم کے سفر اختیار کرے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک طرق اس کا ملتا ہے جس میں الفاظ ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ بغیر محرم کے 1 دن یا 1 رات کا سفر اختیار کرے. اور ایک اور طرق ہے بخاری اور مسلم کا، اس میں الفاظ ہیں 3 دن اور 3 رات کا سفر کرے. بہرحال جو میں نے پہلی حدیث جس کا ریفرنس بھی بتایا بخاری اور مسلم سے، اسی میں آگے الفاظ موجود ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام تو جہاد کے لیے غزوے کے لیے لکھ لیا گیا ہے، جبکہ میری بیوی ارادہ کرتی ہے کہ اس نے اس سال حج کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، بغیر محرم کے وہ حج نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرما دیا. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ملتی ہے
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا 3 رات کا سفر بغیر محرم کے کرے. یہ بخاری میں نمبر ہے 3324 اور مسلم میں 3258. اسی کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، بالکل یہی الفاظ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1169 وہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے 3 دن یا 3 رات کا سفر اختیار کرے. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی کارنامہ کیا کہ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث لے کر آیا اور اس کے آگے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ اہل سنت کے ائمہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہے من استطاع الیہ سبیلا کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، لہٰذا عورتوں پر الگ سے بھی حج فرض ہے. اور ساتھ امام ترمذی نے نقل کیا کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ اہل سنت کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں امن ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 قافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. راستے میں امن ہو اور قافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، لیکن صرف حج کا، کیونکہ حج ہے فرض. امام ترمذی نے تو صرف امام مالک اور امام شافعی کا قول نقل کیا ہے، اس قول کی دلیل کوئی نہیں تھی. لیکن میں الحمدللہ صحیح حدیث سے صحیح بخاری کی امام مالک اور امام شافعی کا جو یہ فتویٰ ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3595 نمبر حدیث ہے، علامات نبوت والے چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں، اور یہ بخاری میں 3595 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک میں ٹکڑا بیان کرتا ہوں. ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، راستے میں ہمارے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، تو امن کوئی نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، قبیلہ طے سے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے عدی، اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرا شہر سے چلے گی. کوفے کے پاس ایک شہر ہے ہیرا، 1500 کلومیٹر تقریباً دور وہاں سے، مکہ سے. ہیرا شہر سے چلے گی اکیلی اور خانہ کعبہ کا آ کر طواف کرے گی. وہ پورے راستے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ایسا امن قائم ہو جائے گا. اگر تجھے اللہ نے زندگی دی تو یہ تو منظر دیکھے گا. تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر پھر دیکھا کہ میں نے ایک عورت اپنی زندگی میں خود دیکھی. امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب امن ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، رومن امپائر بھی گر گئی، اس دوران ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے آئی حج کرنے کے لیے اور طواف کر کے وہ واپس گئی، اس کو کسی نے نہیں لوٹا. اور عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب حضور مجھے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کا اس وقت کیا بنے گا. وہ تو راستے میں کوئی قافلہ نہیں چھوڑتے، ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، اس کو کیسے چھوڑیں گے. لیکن اللہ نے مجھے یہ منظر دکھایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی. اسی لیے اسے امام بخاری اس حدیث کو علامات نبوت والے چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کا بیان انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3595. یہ حدیث پیٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے اگر راستے میں امن ہو اور قافلے نہ لٹتے ہوں، تو بدرجہ اولا پھر وہ حاجیوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. لیکن ایک چیز جو فتنہ ہے سفر کے دوران، اس سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایسی عورت پھر اکیلے سفر کرے قافلے کے ساتھ امن کی حالت میں جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، جوان عورت نہ ہو، تو یہ پریفریبل ہے.
تو ظاہر ہے کہ وہ جب قافلے کی شکل میں جاتے ہیں وہاں پر یہاں سے جو میاں بیوی بھی جاتے ہیں وہ بھی وہاں اکٹھے تو نہیں رہتے، کیونکہ حج کے دنوں میں تو کمرے ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، عورتیں ساری ایک کمرے میں ہو جاتی ہیں، مرد سارے ایک کمرے میں ہو جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر جوڑے کو الگ سے ایک کمرہ الاٹ ہوئے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ سفر اختیار کر سکتی ہے. لہٰذا میں نے یہ معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس معاملے میں سختی نہ کرے، اور حق بات پہنچانے کی الحمدللہ اس حوالے سے کوشش کی ہے. اب آتے ہیں پورشن نمبر 3 جو آخری پورشن ہے ہمارے اس لیکچر کا، اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے اس سے ریلیٹڈ بھی میں تقریباً کوشش کروں گا 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر پورا انشاءاللہ تعالی یہ عید الاضحیٰ کے بعد دوں گا. ابھی ہم اس کو سکپ کر دیں گے تاکہ میں اس حوالے سے ان ڈیپتھ پوری گفتگو کروں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے ریلیٹڈ فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. وہ پھر انشاءاللہ 54C کے نام سے مسئلہ نمبر اپلوڈ ہو جائے گا. تو اب ہم پورشن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، حج کا مکمل طریقہ اور اس کی اصطلاحات اور فقہی مسائل بھی. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیوں میں پھر وہی بات ریپیٹ کر دوں پچھلی دفعہ والی کہ حج اور عمرہ کے طریقے پر پوری امت کا اجماع ہے، لہٰذا میں ان جنرل ریفرنسز شروع میں ہی دے دیتا ہوں. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک اور سورۃ الحج آیت نمبر 26 سے لے کر 37 تک، ان دونوں مقامات پر حج کا مکمل طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کی پوری تفصیلات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1513 سے لے کر 1888 تک 376 احادیث، اور صحیح مسلم میں 2791 سے لے کر 3397 تک 607 احادیث. ٹوٹل 1000 احادیث بخاری اور مسلم میں صرف حج کے ٹاپک کے اوپر موجود ہیں، جن میں ٹینس ڈیٹیل تک چیزیں موجود ہیں. اور خصوصاً میں نے بتایا تھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ایسی ہے جو بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر حدیث امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ امام باقر جو سیدنا حسین کے پوتے اور علی بن حسین کے بیٹے تھے ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے تعارف اس حدیث کا کروایا تھا. اس میں تقریباً 80% حج کے مسائل کور ہو جاتے ہیں، اس کو خود پڑھ لیں. اور ایک اور چیز، نیشنل جغرافک چینل نے آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ، 2003-4 کی بات ہے، ایک سیریز شروع کی تھی 7 سیکرٹ پلیسز آن دا فیس آف ارتھ. کرۂ زمین کے اوپر 7 راز کی جگہ، سیکرٹ پلیسز. اس میں انہوں نے ویٹیکن سٹی جو روم کے اندر ہے کرسچنز کا، وہ بھی اندر سے وزٹ کروایا تھا جدھر عام آدمی تو جا نہیں سکتا. اسی طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جو وادی پنشیر ہے جہاں پر احمد شاہ مسعود تھا، اس کا علاقہ پورا دکھایا. اور اس میں ایک پروگرام تھا ان سائیڈ کعبہ کے نام سے، اس میں پورا حج فلمایا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج تک صرف 1 گھنٹے کے اندر جس طریقے سے حج انہوں نے فلمایا ہے، ایک حاجی کے گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک پورے راستے میں اس کو جس طریقے سے انہوں نے پھر 3 حاجی کنسیڈر کیے، ایک انڈونیشیا سے، ایک افریقہ سے اور ایک امریکہ سے. تینوں مختلف. پھر انہوں نے بتایا کیا ڈسکریمنیشن اس حوالے سے دیکھنے میں ملتی ہے، وہ غریب آدمی جو ہے اس کی مینا میں کیا حالت ہوتی ہے اور امیر آدمی کی کیا ہوتی ہے. وہ سارا کمپیریزن انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ان سائیڈ کعبہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ بھی آسانی سے آپ کو 1 گھنٹے کا پروگرام مل جائے گا، پورا تعارف حج کا اس میں موجود ہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یا mirza_95@yahoo.com پر ای میل کر بھی پوچھا جا سکتا ہے. بھائیو، حج کے طریقے کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے حج کی 3 اقسام کا سمجھنا ضروری ہے. حج کی پہلی قسم ہے حج تمتع، جو حج کی افضل ترین قسم ہے. سب سے افضل حج ہے حج تمتع. تمتع عربی زبان میں کہتے ہیں نفع اٹھانے کو. اس میں ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج جمع کیا جاتا ہے، یعنی عمرے سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے
اور ایسا نفع اٹھایا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد، اور پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں حج تمتع. عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوائیں گے، حلق کروائیں گے، احرام کھول دیں گے، اور ان پابندیوں سے آزاد ہو کر 8 ذو الحجہ کا انتظار کریں گے، اور حج کے لیے دوبارہ سے احرام پھر باندھا جائے گا. اب چونکہ اس میں ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کیے جاتے ہیں، لہذا قربانی واجب ہے. یہ حج کی قربانی کا عید کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ سے قربانی ہے. دم شکر واجب ہو جاتا ہے جو شخص ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کر لے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ حج کے لیے تھے اور عمرے کو بھی اویل کر لیا. مشرکین عرب میں تو اسے گناہ سمجھا جاتا تھا، وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں. تو قربانی واجب ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر واپس آ کر. اور وہ حج کے دن کون سے ہیں؟ 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ، 10 کو تو ویسے ہی نہیں رکھ سکتے، اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13. ان 5 دنوں میں سے کوئی سے 3 دنوں میں وہ روزے رکھ لے. ویسے عام حالت میں ایام تشریق کے روزے رکھنا بھی پریفریبل نہیں ہے، لیکن حاجی کے لیے اجازت ہے. 10 ذو الحجہ کا روزہ حاجی بھی نہیں رکھ سکتا. وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. تو عید کے 2 ہی دن ہوتے ہیں. جو 3 دن قربانی ہوتے ہیں وہ یوم النحر ہے، وہ قربانی کے دن ہے، نہ کہ عید کے دن. عید کے دن 2 ہی ہیں، یکم شوال اور 10 ذو الحجہ. تو یہ جو 5 دن ہیں ان کے روزوں کا ریفرنس صحیح بخاری کے اندر 1999 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو اور قرآن میں جو حکم آیا کہ روزے رکھ لے تو وہ 3 دن کون سے ہیں جو حج کے دن ہیں، تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ایام تشریق ہیں یا 9 ذو الحجہ کا دن ہے. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ وہ حج تمتع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکے، ایک مجبوری کی وجہ سے، وہ میں آگے ذکر کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 2506 اور مسلم میں 2950، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے جو بات اب معلوم ہوئی ہے پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی حج تمتع کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں وہ صحابہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر آئے. اکثریت نہیں لے کر آئے تھے، غریب لوگ تھے، کئی انہیں تو روزے ہی رکھنے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. اور مسلم کے الفاظ ہیں ابھی 5 دن 8 ذو الحجہ میں پڑے ہوئے تھے، اب 5 دن احرام کی پابندیاں برداشت کرنا مشکل کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حج تمتع کریں، عمرہ کر کے احرام کو کھول دیں. اور صحیح مسلم 2931 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں بعض صحابہ نے اس وقت بھی احرام نہیں کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سخت ناراض ہوئے کہ تم حج تمتع کیوں نہیں کر رہے. اب یہ رہا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیوں نہیں کیا. وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1725 اور صحیح مسلم میں 2984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہدی کا جانور ساتھ لے آیا ہوں. یعنی وہیں سے قربانی کا جانور حج کے موقع پر جو حج اور عمرہ کو جمع کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی کا جانور میں ساتھ لے آیا ہوں. اس لیے میں تو احرام نہیں کھول سکتا کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے. اور اس آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں یہی موجود ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 196، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس وقت تک اپنے سر کے بال مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی اصلی جگہ پر یعنی منا میں قربان ہونے کے لیے نہ پہنچ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے لہٰذا آپ عمرہ کر کے سر کے بال منڈوا نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج تمتع نہیں حج قران کیا، لیکن افضل حج تمتع ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3009 نمبر حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ
حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے حج کے پروٹوکول کے خلاف ہے, بندہ حج کے لیے نکلا ہے ذات عمرہ کیوں کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حج تمتع کریں, ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کو جمع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا, اس میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ عمرے کا احرام کھولا نہیں جاتا بلکہ وہ کنٹینیو چلتا ہے حج کے ساتھ, حج کے بعد پھر احرام کھولا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 2506, صحیح مسلم میں 3014 اور 2943 اور 2950. سراقہ ابن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں یوں داخل کی مشرکین عرب کی یہ رسم توڑتے ہوئے کہ آج کے بعد حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے ہیں جیسے میں نے یہ انگلیاں داخل کی ہیں. تو سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ حج اور عمرے کا جمع ہونا, تمتع ہونا, یہ خاص ہمارے ساتھ ہے یا قیامت کے لیے, قیامت تک کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ حج اور عمرہ ایک سفر میں جمع ہو گئے. الحمدللہ. دوسری قسم ہے حج قران. قران کہتے ہیں ملانے کو, حج اور عمرہ دونوں سائملٹینیسلی مل جائیں, اس کو کہتے ہیں حج قران. اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا بلکہ یہی احرام آگے کنٹینیو چلتا ہے, اور حج کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولا جاتا ہے. یہ حج تمتع اور حج قران کا فرق ہے. قربانی اس میں بھی دی جاتی ہے کیونکہ عمرے سے فائدہ اس میں اٹھایا جاتا ہے, لہذا حج قران میں بھی قربانی ہوگی. لیکن فرق کیا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ وہی احرام کنٹینیوس آگے جاری رہے گا, اور پھر حج کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے جب سب لوگ احرام کھول رہے ہوں گے تو یہ احرام پھر کھولا جائے گا. اس میں ایک آسانی موجود ہے, وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1556 اور صحیح مسلم میں 2992, 3086 اور 2910 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تعلیم فرمائی کہ جو حج قران کرنے والے ہیں وہ پھر صفا مروہ کی ایک ہی صحیح کریں گے جو انہوں نے عمرے کے لیے کر لی. حج کے بعد والی صحیح حج قران والے نہیں کریں گے, صرف حج تمتع اور حج افراد والے کریں گے. تو یہ ایک اس میں آسانی موجود ہے. قربانی کا جانور تو دینا ہوگا. تیسری قسم ہے حج افراد. افراد عربی زبان میں کہتے ہیں, ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, فرد, اکیلے کو, یعنی اکیلا حج, اسی کا احرام باندھنا, اسے کہتے ہیں حج افراد. یہ بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں. دنیا کے 99.9% مسلمان حج تمتع ہی کرتے ہیں. بہرحال حج افراد میں کیا ہوتا ہے کہ 8 ذو الحجہ کے بعد جو باقی حج کی ایکٹیویٹیز موجود ہیں حج تمتع کے حوالے سے میں بتاؤں گا, وہی ایکٹیویٹیز آگے کنٹینیو جاتی ہیں. اس میں چونکہ عمرے سے نفع نہیں اٹھایا ہوتا لہٰذا حج افراد کے اندر قربانی واجب نہیں ہے, اس میں قربانی نہیں دینی ہوتی. اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو وہاں پر لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا, تو بڑی پریشانی میں وہ پھر وقت اپنا گزارتے ہیں. بھائیو, قربانی کے حوالے سے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو میں نے پچھلے سال کی تھی, قربانی کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ حج کی قربانی اور ہے اور عید کی قربانی سنت موقدہ ہے, یہ الگ سے ہے. لہذا جو لوگ حج پر جائیں انہوں نے اپنے علاقوں میں عید کی قربانی بہرحال کرنی ہوگی, سنت موقدہ, وہ قربانی تو واجب ہے. حج والی جو قربانی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں ہدی, اور جو عید والی قربانی ہے اسے کہتے ہیں اضحیہ, جو عید والی قربانی ہے. حاجیوں پر عید کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ اس دن ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, غیر حاجی نہیں عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے, لیکن بہرحال عید کی قربانی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے, وہ کرنی چاہیے. اب یہاں پر بینچ مارک کے طور پر میں حج تمتع کا سارا طریقہ بتاؤں گا, حج قران اور حج افراد اسی کے اندر شامل ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور اصطلاحات بھی میں انشاءاللہ 20 سٹیپس میں بیان کروں گا. پچھلی دفعہ میں نے 20 سٹیپس کے اندر عمرے کا طریقہ بتایا تھا, اور اس دفعہ انشاءاللہ یہ 20 سٹیپس کے اندر حج کی ساری ایکٹیویٹیز ان ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی.
اب آج ذرا جلدی سے یہ کور ہو جائے گا، کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کیا کیا خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی پابندی ٹوٹ جائے اس کے لیے کیا دم اور فدیہ ہے، وہ میں نے سارا پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا. آج ہم صرف اس کو سٹیپ وائز سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیپ نمبر 1، 8 ذوالحجہ کو اشراق کے وقت غسل کریں، جسم پر خوشبو لگائیں اور اس کے بعد احرام باندھ لیں حج کا. لیکن یہ صرف حج تمتع والے کریں گے. حج قران والوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے، اور جو حج افراد والے ہیں وہ تو میقات کراس کر کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے. ہاں جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ لیں گے حج افراد کا. 8 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم الترویحہ، ترویحہ کا دن. ترویحہ عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کو سیراب کرنا. تو چونکہ اس کے بعد 4-5 دن کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں، لہذا اونٹوں کو خوب پانی پلایا جاتا تھا تاکہ وہ ریگستان کا یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر سکیں. تو اسے یوم الترویحہ کہا جاتا ہے. 9 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے یوم العرفہ، عرفات کا دن. اور 10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، یعنی قربانی کا دن. اور اسی میں پھر 11 اور 12 بھی شامل ہیں. اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 10، 11، 12 اور 13. لیکن قربانی کے دن میں نے قربانی میرے لیکچر میں بتایا وہ 3 ہی ہیں، 10، 11 اور 12. جو چوتھے دن قربانی والی حدیث ہے وہ منقطع روایت ہے، اصول محدثین پر روایت ثابت نہیں ہے. تو سٹیپ نمبر 1 ہے 8 ذوالحجہ کو غسل کیا، سنت ہے، جسم پہ خوشبو لگائی اور احرام باندھ لیا. سٹیپ نمبر 2، احرام باندھے مرد 2 چادریں، اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ چہرے کی ٹکیاں نظر آئے گی، 2 ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں گے، باقی جسم کے اوپر ان کے لباس ہوگا. اور عورتوں کے چہرے کے نقاب کے حوالے سے احرام کی حالت میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نقاب نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے، بالکل مردود قسم کی روایت ہے جس سے سہارا لیا جاتا ہے. اور بخاری کے کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا، صحیح بخاری میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں. تو سٹیپ نمبر 2 ہو گیا احرام باندھنا. سٹیپ نمبر 3، احرام باندھنے کے بعد اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یہ نیت کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے زبان کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی ایک دفعہ تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور بخاری اور مسلم میں 2 تلبیہ اور بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تینوں تلبیہات ثابت ہیں. سٹیپ نمبر 4، تلبیہ پڑھتے ہوئے پیدل یا سواری پر منا کی طرف سفر اختیار کریں. سواری پر جانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے سواری پر، لیکن رش کی وجہ سے پیدل جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے اگر گرمیاں نہ ہو. بعض لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں شاید پیدل چلنا افضل ہے، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حج کا سفر سواری پر، اونٹ پر کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پورے عرب سے لوگ جمع تھے. تو منا میں پہنچیں، وہاں جا کر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. 8 ذوالحجہ یوم الترویحہ کی ظہر، 8 ہی کی عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء. یہ 4 نمازیں 8 کی الگ الگ اوقات میں، لیکن قصر نمازیں ادا کرنی ہیں. قصر نماز خصوصیت ہے حج کی، چاہے کوئی مسافر ہو یا نہ ہو. اور 5ویں نماز اگلے دن 9 ذوالحجہ کی یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں پر پڑھنی ہے. یہ 5 نمازیں منا کے اندر جا کر پڑھنی ہے. یہاں پر جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لیے آپ نے قصر نمازیں پڑھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے. تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا، باقی جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ پروفٹ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ حکم فرما دیتے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں پوری نماز پڑھیں. ہمارا چیلنج ہے اس حوالے سے کوئی ضعیف روایتی دکھا دے. لہٰذا یہ حج کی خصوصیت ہے کہ قصر نماز ادا کرنی. اگر کوئی پورے بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے، ہم تو ویسے بھی سفر میں پورے کے قائل ہیں. سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے
میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 29 کے نام سے، مجاہد اور مسافر کی نماز. اس میں نے یہ حدیث سنن نسائی سے صحیح کوٹ کی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں سفر کے دوران میں نے پورے فرض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھے، اور میں نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں. لہٰذا سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے سیدہ عائشہ سفر میں پورے فرض پڑھا کرتی تھی. لہٰذا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی کسر پڑھنا چاہتا ہے کسر پڑھے، کوئی پورا پڑھنا چاہتا ہے پورا پڑھے، لیکن اس نیت سے کہ یہ جائز ہے. البتہ سنت یہی ہے کہ 2 فجر کے، 2 ظہر، 2 عصر، 3 مغرب اور 2 عشاء. یہاں پر میں ذرا ان جگہوں کا بھی اوور ویو کروا دوں. منا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے اور عرفات کیا ہے. بھائیوں میں نے پچھلی دفعہ خانہ کعبہ شریف کا ڈیٹیل سے تعارف بتایا تھا. خانہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود والا کونا ہے، اسی کی سیدھ میں یعنی مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں تقریباً 8 کلومیٹر جائیں تو منا کا میدان آتا ہے، جہاں پر تقریباً 50,000 کے قریب خیمے سعودی گورنمنٹ نے فائر پروف خیمے بنائے ہوئے ہیں. ایک خیمے میں 150-200 بندہ بھی آ جاتا ہے. بڑے بڑے خیمے ہیں. وہ ٹینٹ سٹی ہے. 8 کلومیٹر مشرق کی طرف خانہ کعبہ شریف سے، اور پھر اس سے 4 کلومیٹر مزید آگے جائیں تو مزدلفہ آ جاتا ہے. لیکن مزدلفہ اور منا پھیل کر تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں. وہاں پر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں سے منا. لہٰذا دونوں میں وقوف ہو جائے تو بالکل درست ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مزدلفہ اور پورا منا جو ہے یہ وقوف کی جگہ ہے. اور مزدلفہ میں ہی ایک پہاڑی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مزدلفہ سے 10 کلومیٹر اور آگے مشرق ہی کی طرف جائیں تو میدان عرفات آ جاتا ہے، جسے عرفہ کہا جاتا ہے. اور میدان عرفات سے لے کر منا تک مزدلفہ بھی بیچ میں شامل ہے. یہ سارا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے. اس دوران اب وہاں پر ٹرین کا بھی ٹریک بچھا دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سفر کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پیدل بھی خانہ کعبہ شریف سے منا تک جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر آسانی سے یہ 8 کلومیٹر طے کر لیتا ہے. اور آگے جو سفر ہے وہ تقریباً وہ بھی 2 گھنٹے میں. بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے منا سے لے کر عرفات تک جانے کے لیے، اور مختلف جگہوں پر واٹر کولر بھی پانی پینے والے لگے ہوئے ہیں. لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بہرحال سفاری پر سفر کرنا سنت ہے. پیدل اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 5، منا میں 9 کی فجر پڑھیں اور پھر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکل آئے اشراق کی نماز پڑھیں، وہ نفلی نماز ہے. عرفات کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں 9 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد. اور تلبیہ وہی ہے لبیک اللہم لبیک، وہ والا بھی، یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ. اور 14 کلومیٹر وہاں سے سفر ہے. یہ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر، 2 سے 2.25 گھنٹے کے اندر پیدل طے ہو جائے گا. لیکن بسوں کے اندر تقریباً 2.5-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، بعض کا 4 گھنٹے بھی، کیونکہ سفر کے دوران تقریباً 40-50 ہزار بسیں اس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں، روڈ پہ ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. سٹیپ نمبر 6، عرفات میں قیام کریں اور مسجد نمرہ میں خطبہ اگر سنیں. ضروری نہیں ہے لیکن نمرہ میں زیادہ وقت نہیں گزارنا. وہ عرفات سے اس کا مسجد نمرہ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر. وہاں پر آپ نے ظہرین پڑھنی ہے جمع تقدیم کے ساتھ. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر کے 2 فرض پڑھنے ہیں اور پھر عصر کے 2 فرض. یہ حج کی خصوصیت ہے، اس کو سارے مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے 2 فرض ظہر کے پڑھائے اور پھر 2 عصر کے، اور اس دوران کوئی نوافل یا سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی. اگر جمعے کا دن بھی آئے گا تب بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، 2 ظہر کے فرض اور 2 عصر کے فرض پڑھنے ہوں گے. لہٰذا یہاں پر وہ جھوٹ کی بھی کلی کھل گئی کہ جو یہ مشہور ہے کہ جمعے والے دن جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے. تو جب جمعہ ہی کوئی نہیں ہے تو حج اکبر کہاں سے ہوا؟ اور یہ بات
اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ التوبہ کے اندر قرآن پاک کی ٹرم میں حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن، اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ. چھوٹا حج ہے عمرہ اور بڑا حج ہے حج اکبر، کیونکہ قرآن میں جس کو حج اکبر کہا گیا وہ 9 ہجری کا حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، آپ تو 10 ہجری والے میں تھے. اس میں جمعے کے دن آیا تھا یوم عرفہ، جبکہ 9 ہجری میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اس میں جمعے والا دن نہیں تھا، لیکن قرآن میں اس کو حج اکبر کہا گیا. تو حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ. لہٰذا یہ ٹرم بھی کلیئر ہو گئی. اس حوالے سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جمعے والے دن حج آئے. جمعہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو جمعے والے دن حج آئے یا نہ آئے وہ برابر ہے. سٹیپ نمبر 7، میدان عرفات میں ظہرین کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک، وہاں نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن غروب آفتاب کے یقین ہونے تک، رات کا اندھیرا چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا کے. دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت. کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے. اور دعا کے حوالے سے میں 10-12 منٹ گفتگو اسی لیکچر کے شروع میں اسی لیے کر چکا ہوں. ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں، وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3585 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے. اس میں حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہے، اور اس کا ایک ترک الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے، تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں. لہٰذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں، لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار چاہے یہ بھی پڑھیں، دروشی پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں. دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا. اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، حجۃ الوداع کا خطبہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے، لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے. ہر سال وہ پینٹ کرواتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. کتاب و سنت پہ عمل کرنا تو مشکل ہے، یہ کام کرنا آسان ہے. اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی ہوئی ہیں. یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3288 کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے. ایک بات، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. اور تیسری بات، فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے. اور چوتھی بات، پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی ان کو تانا دیتا ہے، فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ. بہرحال عرفہ میں خوب دعائیں کریں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دعا پورے پیشن کے ساتھ کی جائے. کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے. یوں نہیں، اگر تو چاہے، بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، پورے زور کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں حج کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 201 کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ترمذی میں 899 اور ابو داؤد میں 1949 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی دن ہے، عرفہ ہی پورا حج ہے. اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن
مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا. تو یہ رکن اعظم ہے حج کا یوم عرفہ کا دن، اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک، جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا. تو سٹیپ نمبر 8 یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، یعنی واپس آنا شروع کریں منا کی طرف. 10 کلومیٹر 1.5 پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں پیدل، اور بس میں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئیں، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی. اور بس میں بھی انتظار نہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سک رہا، کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو پیدل اتر جائیں، فوراً مزدلفہ میں پہنچیں تاکہ اگلا سٹیپ پورا ہو. سٹیپ نمبر 9 وہ ہے مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہے. عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی، ظہر کے وقت میں ساتھ اثر ملائی تھی. یہاں جمع تاخیر کرنی ہے، مغربین پڑھنی ہے، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے. پہلے 3 فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، اور اس کے بعد 2 فرض عشاء کے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اب مزدلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی ہے، اور موسٹ ایڈونچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مزدلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں، کوئی خیمہ نہیں، اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر. الحمدللہ چٹائیاں وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہیں سے آپ نے پھر جمرات پہ کنکریاں جو مارنی ہے وہ رات کو چن لینی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد. وہ سٹیپ نمبر 10 کہ مزدلفہ میں 10 ذو الحجہ کی نماز فجر کے بعد مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی، وہ نظر آ جائے گی، بہت بڑی پہاڑی، وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے استغفار کریں. جب فجر کی روشنی پھیل جائے لیکن سورج ابھی نہ نکلے، اس سے پہلے وہاں سے منا کی طرف، وہاں سے 4 کلومیٹر، یعنی آپ پھر پیچھے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے تو منا آ جائے گا، وہاں کا سفر اختیار کرنا ہے. اور مزدلفہ سے ہی اپنے پاس کنکریاں جمع کر لینی ہے، پلاسٹک کے بیگ میں یا جیب میں کسی شاپنگ بیگ کے اندر. 49 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں 3 دنوں میں، لیکن احتیاطاً 55-60 تک جمع کر لیں تاکہ اگر کوئی نشانہ خطا جائے، ویسے جاتا نہیں ہے لیکن کوئی کنکری گر جائے تو آپ کے پاس فالتو کنکریاں ہونی چاہیے، ورنہ اتنی دور واپس 5-6 کلومیٹر کون آئے. اور یہاں سے منا کی طرف جب آپ روانہ ہوں گے، یہ سٹیپ نمبر ہوگا 11، یعنی طلوع سے پہلے ہی منا کی طرف روانہ ہونا ہے. اور راستے میں وادی محصر گزرے گی، جہاں پر ابراہ کا لشکر جو ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جس کا ذکر ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عذاب کی جگہ ہے، تیزی سے گزرے تھے، سنت ہے. سٹیپ نمبر 12 منا کے بالکل اینڈ پہ جب آپ پہنچیں گے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف جہاں سے منا شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر پہلے دن آپ نے، یعنی 10 ذو الحجہ جو عید والا دن ہے لیکن حاجیوں پر عید نہیں ہے، 10 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں پر آپ نے جمرہ کبرا جو ہے، بڑا جو جمرہ ہے جو ستون بنا ہوا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. جو غلط العام ہے بڑا شیطان، وہ شیطان نہیں ہے، شیطان کدھر سے آ گیا؟ یہ مسند امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان نہ کرے، تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکریاں پھینکی تھی، تو شیطان 3 جگہوں پر ظاہر ہوا تھا. اگر وہ پتھر ہو گیا ہوتا تو پہلی جگہ ہی پتھر ہو گیا ہوتا، پھر دوسری جگہ پہ دوبارہ کیوں آیا، تیسری جگہ پہ کیوں آیا؟ شیطان تو ایک ہی ہے، وہ بڑا شیطان. تو یہ جمرات ہیں، شیطان نہیں ہے، شیطان کی جگہ تھی جہاں پہ یہ جمرات بنے ہوئے. جمرہ کبرا کی پہلے دن صرف کنکریاں اس کو مارنی ہے، اور اس ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں رمی کرنا. رمی عربی میں کہتے ہیں پھینکنے کو. 7 کنکریاں مارنی ہیں پہلے دن جمرہ کبرا کو، جو سب سے بڑا جمرہ ہے. تو آپ منا سے جب خانہ کعبہ شریف کی طرف آئیں گے تو منا کے اینڈ پہ یہ تینوں جمرات موجود ہیں. تینوں کے درمیان 500 فٹ کا فاصلہ تقریباً موجود ہے، تقریباً 200 میٹر کا
ہر دو کے درمیان یہ فاصلہ موجود ہے. تو پہلے آئے گا جمرہ اولا جسے جمرہ صغرا بھی کہتے ہیں جو منا کی طرف ہے. اس کے بعد آئے گا جمرہ وسطی درمیان والا جمرہ, اور پھر آئے گا جمرہ کبرا. تو پہلے دن صرف جمرہ کبرا کو 7 کنکریاں مارنی ہیں گن کے, پہلے 2 چھوڑ دینے, اور وہ انہوں نے اس دن ویسے ہی بلاک کیے ہوتے ہیں, وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اب تو الحمدللہ 4 منزلہ وہاں پر پورا ٹریک بن چکا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پہلے اکثر حاجی یہاں پر کچلے جاتے تھے, لیکن اب تو چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں تو آرام سے جا کر جمرات پہ کنکریاں مار سکتا ہے. الحمدللہ 2007 میں گیا, بڑی آسانی کے ساتھ, اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی کہ ہم نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جمرات کو کنکریاں ماری تھیں. بعض لوگ عورتوں کی جگہ خود مارتے ہیں, تو ایسا خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے, خود ہی جا کر مارنی ہوں گی. ہر ایک بندے نے اپنی کنکریاں 7 کنکریاں مارنی ہوں گی ایک ایک کر کے, اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھینکنا, یہ سنت ہے, یا اللہ اکبر. اور وہاں پر لوگ جوتیاں بھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں شیطان سمجھ کے, پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا ہوتا ہے, اور وہاں پر گندگی پھیلائی ہوتی ہے. اور 7 کنکریاں اکٹھی بھی نہیں مارنی بلکہ ایک ایک کر کے. اور کنکری جو ہے وہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ چنے کے دانے جتنی کنکری ہونی چاہیے, اس سے بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے. تو جوتی مارنے کی کہاں سے اجازت ہوگی. سٹیپ نمبر 13, 10 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد یہ جمرہ کبرا کو صرف 7 کنکریاں ماری. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے, حج کی قربانی, جو عمرہ شامل کرنے کی وجہ سے حج قران اور حج تمتع والوں نے, حج افراد والوں نے نہیں کرنی, کیونکہ انہوں نے تو عمرے سے نفع ہی نہیں اٹھایا. تو یہ عید کی قربانی نہیں بلکہ عمرے کو جمع کرنے کی حج کی قربانی ہے جو واجب ہے. تو عموماً بینک کے اندر پیسے جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ ٹائمنگ بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کا جانور قربان ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ بال منڈوا سکتے ہیں یا بال کٹوا سکتے ہیں. بہرحال ہم نے یہی کیا تھا کہ ایک بندے کو مینا میں بھیج دیا تھا, اس نے ہمارے پورے 50-60 کے گروپ کے جانور خرید لیے تھے, اور موبائل نمبر ہم نے اس سے لیا ہوا تھا. جیسے ہی ہم نے کنکریاں ماری پہلے دن کی, تو اس کو فون پہ کہا کہ یہ 2 نام ہے, میں نے اپنا اور اپنی وائف کا بتایا, تو ان کے جو جانور لیے ہوئے ہیں ان کو ذبح کر دو. پھر اس نے فیڈ بیک فون کیا کہ آپ کے جانور ذبح ہو چکے ہیں, لہٰذا اب آپ سر کے بعد جا کر منڈوا لیں. وہ ہے سٹیپ نمبر 14 کہ منا سے واپسی پر مکہ آ کر حلق یا قصر کروائیں, پھر احرام کی چادریں کھول دیں اور غسل کر کے عام لباس پہن لیں. آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے سوائے ایک پابندی کے, اور وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق. یہ جب تک طواف کعبہ جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, اور جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ اجازت نہیں, ویسے احرام کی باقی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. سٹیپ نمبر 15, عام کپڑوں میں سب نے طواف کعبہ کرنا ہے, حج تمتع والوں نے بھی, حج قران والوں نے بھی, اور حج افراد والوں نے بھی. لیکن صفا مروہ کی صحیح اس کے بعد صرف حج تمتع اور حج افراد والوں نے کرنی ہے. حج قران والوں کی پہلی صحیح کافی ہو گئی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی, کیونکہ انہوں نے پھر احرام بھی تو نہیں کھولا, اتنی بڑی قربانی تو چوپڑیاں نالے 2 تو نہیں, تو ان کے لیے پھر ایک صحیح ہے. وہ میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلے بتا دیا. اب یہاں پر ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1736 اور 1735, اور مسلم میں 3156 اور 3157. یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ نے مختلف سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. کسی نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے لا علمی کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے ہیں. یعنی کرنا تو یہ تھا کہ پہلے قربانی پھر سر کے بال منڈوانے تھے, تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. دوسرے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے, پھر کنکریاں ماری ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. پھر کسی نے سوال کیا کہ میں نے پہلے طواف کر لیا آ کے, ابھی کنکریاں نہیں ماری, تو فرمایا چلو اب جا کے مار لو. تو صحابہ کرام کہتے ہیں جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ترتیب توڑنے کی وجہ سے دم واجب نہیں قرار دیا. اور یہ بھی وہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں احناف نے, حنفیوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات, فیبریکیٹڈ بات ہے. اسی لیے امام بخاری نے ان احادیث پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں. لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے, ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت سازی ہو جائے گی,
لیکن گناہگار ہوگا جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے، ترتیب وہی قائم رکھنی چاہیے۔ سٹیپ نمبر 16، طواف اور سعی کرنے کے بعد 10 اور 11 کی درمیانی رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا لازمی ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے، آپ گئے میں طواف کے لیے اور وہاں پہ صحیح کرنی ہے، اور طواف تو بعض کا 10 12 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، وہ والا جو عام دنوں میں 20 منٹ میں ہو جاتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر صحیح میں بھی رش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب 40 لاکھ بندے نے پہلے دن یہ ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ان دنوں میں تو اذان کے فوراً بعد کوئی سنتوں کا وقفہ نہیں ہوتا، فوراً اقامت ہو کے اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے اہم رکن یہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ طواف کرنا ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ طواف، طواف افاضہ عربی میں اور اردو میں طواف افاضہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے، حج قران والوں کو معافی ہے لیکن باقی دو نے تو کرنی ہے صحیح۔ تو پھر واپس منا میں اگر آپ آئیں گے بسوں میں بیٹھ کے تو وسط فجر کے وقت پہنچیں، تو بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر اختیار کریں۔ منا کے بس کسی کارنر پہ بھی پہنچ کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تو آپ نے منا میں وہ رات پا لی، ورنہ اگر فجر کے وقت پہنچے تو پھر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ رات گزارنی وہاں پر ضروری تھی۔ تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، وہاں پر آ جاتا ہے۔ سٹیپ نمبر 17، 10 اور 11 کی درمیانی رات یہاں پر گزاری، اب کوئی کام نہیں کرنا، سارے کام ہو چکے ہیں، بس اگلے 2 دن آپ نے رکنا ہے رمی کرنے کے لیے جمرات پہ۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی آپ وہاں پر گزاریں گے، اور 12 اور 13 کی درمیانی رات بھی وہاں پر گزاریں گے، یہ 3 راتیں آپ نے گزارنی ہوگی۔ اور سٹیپ نمبر 18 ہے، تھرڈ لاسٹ سٹیپ، کہ 11 اور 12 تاریخ کو آپ نے رمی کرنی ہے، اور تینوں جمرات کی۔ پہلے دن تو صرف جمرہ کبرا کی تھی، اب تینوں جمرات کی کرنی ہے، اور یقین کریں بڑا ایڈونچرس کام ہوتا ہے، یہ بڑا مزہ آتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو۔ اب سادہ کپڑوں میں اب احرام تو ہے ہی نہیں، احرام تو کھل چکا ہوا ہے، اور اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے جمرے جو چھوٹا جمرہ ہے جو منا کی طرف ہے اس کو 7 کنکریاں ماری، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، سنت ہے۔ پھر دوسرے کو کنکریاں ماری، پھر دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر، سنت ہے۔ جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں میں، اور خیمے بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں، جس کو تھوڑی سی بھی انگلش آتی ہے، جگہ جگہ انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں، کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے ملکوں کے اعتبار سے، یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے، یہ بنگلہ دیش کا، یہ ایران والوں کا، یہ پاکستان کا، یہ افغانستان کا، بڑی آسانی سے بندہ اپنے خیموں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور خیموں کے ساتھ ہی پھر جوائنٹ وضو خانے اور سنجا خانے اور غسل خانے بھی بہترین الحمدللہ بنے ہوئے ہیں۔ تو واپس جب آئے تینوں کو ماری تو 7 تیوں 21 ہو گئی کنکریاں، پہلے دن بھی 7 ماری تھی، تو ٹوٹل کتنی ہوگی 2 دنوں میں؟ 28۔ اب 21 اور مارنی ہے اگلے دن، تو یہ ٹوٹل 49 کنکریاں ہیں جو مارنی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لوگ یہی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مارنی ہے، لیکن رکھ زیادہ لیں، مزدلفہ کی رات 49 سے زیادہ رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی نشانہ خطا جائے، ویسے جاتا نہیں ہے وہ، ایسا انہوں نے اس کو جو اس شیپ میں بنایا ہے، کونیکل شیپ میں، کہ جو بھی وہ پتھر مارا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کو لگ جاتا ہے۔ سٹیپ نمبر 19، 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دینا۔ سٹیپ نمبر 18 میں نے دونوں بتا دیا کہ 21 کنکریاں ماری، تینوں کو ساتھ ساتھ کر کے 11 والے دن بھی اور پھر 12 والے دن بھی، اور طریقہ وہی ہوگا۔ اور جب واپس آئیں پھر مسجد خیف آتی ہے منا میں ہی، اسی ٹریک کے ساتھ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی، وہاں پر بھی ذکر اذکار اور نمازیں ادا کریں۔ سٹیپ نمبر 19، 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے منا کو چھوڑ دیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں ذکر موجود ہے، مغرب سے پہلے پہلے چھوڑنا ہے، لیکن اگر کوئی مغرب کسی کی وہاں پر ہو جاتی ہے پھر اس کو اگلا دن بھی رکنا ہوگا اور اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی، لیکن 99.9% حاجی 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے منا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی وہاں رکتا نہیں۔ جو کچھ زیادہ ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ چلے ایک دن اور گزار لیں، ہوٹل میں جا کے بھی کیا کرنا ہے۔ جو رکیں گے وہاں پر 12 اور 13 کی درمیانی رات، تو پھر ان کو 13 والے دن پھر 21 کنکریاں اور مارنی ہوگی، تو پھر انہوں نے مارنی ہوگی یعنی کہ 70، 49 کے اندر 21 اور جمع کریں گے۔ اور آخری سٹیپ ہے 20 نمبر، کہ جب مکہ سے جس دن نکلیں گے
مدینہ شریف کی طرف یا گھر واپس آنے کے لیے جس دن مکہ چھوڑنا ہوگا تو سواری چلنے سے تھوڑی دیر پہلے طواف وداع کرنا ہے. یہ وداع لفظ نہیں، وداع، آخری الوداعی طواف کرنا، یہ بھی حج کے ارکین میں سے ایک رکن ہے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے، بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو طواف وداع کی رخصت دے دی ہے کہ وہ بے شک نہ کریں. لیکن طواف زیارت جو ہے، جسے ہم طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا، جو پہلے دن کنکریاں مارنے کے فوراً بعد کرنا ہوتا ہے، وہ حیض والی عورتوں نے بھی کرنا ہوگا. لیکن چونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے تو وہ انتظار کریں گی، جب وہ پاک ہوں گی تو پھر اپنا طواف افاضہ کریں گی. لیکن صفا مروہ کی صحیح وہ کر سکتی ہیں، اگرچہ اس وقت صفا مروہ کو بھی انہوں نے مسجد حرام میں داخل کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی تھی. لہٰذا چاہے وہ مسجد حرام میں انہوں نے شامل کیا، لیکن ٹیکنیکلی مسجد حرام سے وہ باہر ہی ہے. صفا مروہ صحیح کر لے گی عورت، طواف کعبہ نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو، اور جب پاک ہو جائے بعد میں صرف طواف کر لے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا. تو طواف زیارت یا طواف افاضہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے. یہ تو حیض والی عورت نے کرنے ہیں، لیکن طواف وداع اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے اس حوالے سے. اور میں پھر وہی ذکر کروں کہ کوشش کریں کہ سفر کے دوران عورتیں وہ گولیاں استعمال کر لیں جو مانے حیض گولیاں ہیں، تاکہ اس طرح کا ایشو آئے ہی نہ اس حوالے سے. تو یہ حج کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا. ارادہ تو تھا کہ آج ہی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری کا ذکر کرتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ایسا لیکچر ریکارڈ ہو جائے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر قبر رسول کے حوالے سے دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود ہے وہ میں نے الحمدللہ کمپائل کر کے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر تیار کر لیا ہے. لیکن وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہوگا پھر 54C کے نام سے. یہ آج والا لیکچر 54B، اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر 54C، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود بھی عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.